50 گھروں سے کئی زیادہ ہیں. تو ایک جو آپ کا جو گھر شمار کرنے والا، جو آپ کا کارندہ آئے گا گھروں کو شمار کرنے والا، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جب 250 گھر ہو جائیں ایک بلاک میں، اور اگر گھر بچتے ہوں تو اس نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. انہوں نے ایکسس گھروں کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. اور پھر جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹ سسٹم ہے، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ایک ایک اپارٹمنٹ میں 300 400 گھر رہتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ اس پورے اپارٹمنٹ کو ایک گھر کنسیڈر کیا، ایک اسٹرکچر کنسیڈر کیا گیا، ایک نشان لگا کر ایک گھر. جہاں پر 2000 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر صرف اور صرف 7 لوگوں کو گنا گیا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے درد میں، اس ملک کی کرائسس کی وجہ سے یہ تمام گزارشات رکھ رہا ہوں. کیا عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 75 سالوں کے بعد آج ہمیں یہ خوف ہے کہ مجھے اپنے ملک میں گنا نہیں جائے گا صحیح. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. مجھے شوق نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنے کا، یہ آپ کو الرٹ کرنے کا، یہ بتانے کا. لیکن میں کیا کروں، مجھ سے میرے ساتھ ہوا ہی ہے. پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے، مجھ پر آپ کوٹا سسٹم 50 سالوں سے لگا رہے ہو. آپ نوکری دیتے ہو، اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ کے لوگ زحمت نہ کریں. اس کراچی یونیورسٹی میں آپ داخلہ دیتے ہو، اس کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان کا کوٹا ہے کہ 20% فلاں کا کوٹا ہے، 10% فلاں کا کوٹا ہے کراچی یونیورسٹی میں. لیکن کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کوٹا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے میری آپ سیٹیں کم گنتے ہو، مجھے آپ جاب نہیں دیتے، مجھے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتے، میرے ساتھ آپ جو ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس سے لے جاتے اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس دور میں، آج کے دور میں، کرائسس میں، اگر یہ ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں جو کراچی کے ساتھ کی گئی ہیں اگر یہ کارآمد ثابت ہوتی تو آج ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا. یہ اس ملک کا یہ حشر آج بتا رہا ہے کہ آپ کی ساری چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا غلط نتیجہ نکل گیا، غلط نتیجہ نکل گیا. تو اب بھی وقت ہے، ہوش کرو. اور اب یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں بند ہو جانی چاہیے کراچی کے ساتھ. تو میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہمارے خدشات ہیں، اور اس پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے سینسس کرانے کے، وہ مجھے پتا چلا وہ ہماری پریس کانفرنس سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے وہ ناراض نہ ہو، ہم ہماری پوزیشن سمجھیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، وہ ناراض نہ ہو. ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ریاست کے تمام اداروں کو، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تو ان کی تو آج ڈیوٹی ہے، وہ کر کے کل کو کہیں اور چلے جائیں گے، بیوروکریٹ ہیں. لیکن بھائی میری نسلوں کا مسئلہ ہے. 2017 کے سینسس میں، مردم شماری میں، سینٹ میں تحریک پیش ہوئی کہ بھئی کراچی میں نادرا کا کراچی سے جا کر ریکارڈ لے کر آ جاؤ. 2017 میں سینٹ میں نادرا کا ریکارڈ جمع ہوا کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 1.18 ملین ہے. 1,80,00,000 ہے. 1,80,00,000 لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے 2017 میں نادرا کے پاس، اور آپ میری پوری آبادی 1,60,00,000 گن رہے ہو. یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ نادرا سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ سینٹ میں تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نادرا سے کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور یہاں پر جو آبادی ہے، جو اس گھرانے کے جو بے فارم میں جو نام ہیں، جو بچے 17-18 سال کے نہیں ہیں، جن کے نام ہیں، وہ بے فارم کی تمام ڈیٹیل اور 18 سال کے شناختی کارڈ والوں کی ڈیٹیل وہ سینٹ میں ہم یہ تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جمع کرایا جائے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. 99 اس سے زیادہ ہونی چاہیے پاپولیشن. جتنا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے اصولاً مردم شماری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. یہ تو بڑی یہ تو 2+2=4 والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں کراچی اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں. اگر آج
جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن ہمیں دواؤں کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں پانی ہمارا کوٹا ہمیں پورا نہیں ملتا، ہمیں تعلیم کا کوٹا پورا نہیں ملتا، ہمیں جو ہے وہ فنڈ پورے نہیں ملتے، ہمیں سیٹیں پوری نہیں ملتی، ہمیں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے، ان سب چیزوں کی ابتدا ہمارے گننے سے ہوگی، ہمارے خود کو گنوانے سے ہوگی۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور انسانی فریضہ ہے۔ ہم اگر خود کو خدا نہ خواستہ کسی مغالطے میں رکھ کر، کسی بدخیالی میں رکھ کر اور کسی جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو گنوانے سے محروم رہ گئے تو آپ اپنی نسلوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے بچوں کو، پھر کوئی اور ظالم نہیں ہے، پھر آپ خود ظالم ہو۔ تو آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں پہ میں لوگوں کے لیے کیمپس لگا رکھے تھے جہاں پر ہم ڈیجیٹل ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر رہے تھے۔ آج سے ایم کیو ایم اگلے 5 دنوں تک 3 تاریخ تک ہمارے کارکنان ہر ڈور اسٹیپ پہ، ایم کیو ایم کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے، اور وہ جا کر لوگوں سے اس سینسس کے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہماری مردم شماری ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا اور ہم ان کو گائیڈ کر چکے ہوں گے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، تمام سندھ بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، جہاں جہاں، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان آ رہے ہیں ڈور اسٹیپس پر، آپ خدا کے واسطے ان سے تعاون کریں اور خود کو گنوائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو سینسس کرا رہی ہے، جو ہمارے حکمرانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سینسس کرا رہے ہیں، کہ ایک شخص اگر اس نے خود کو کسی شہر میں بھی گنوایا اور اسی نے اپنے آپ کو اپنے دیہات میں بھی جا کر گنوایا تو کون سی گنتی کو ہم مانیں گے؟ اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں نہیں ہے۔ اس والی بات کا جواب ڈھونڈا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو 2 جگہوں پہ گنوایا ہے تو اس کی کون سی والی گنتی کو جو ہے وہ صحیح مانا جائے اور کیسے اس کو 2 جگہوں سے گنوانے سے کیسے روکیں، کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ یہ سارا کام نہیں کر رہے، اور آپ جو ہے وہ بھئی سینسس تو دنیا بھر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کرفیو لگا دیتے ہیں اور کرفیو لگانے کے بعد جو جہاں ہے اس کو گن لیا جائے، جس کو آپ جو ڈیفیکٹو کہتے ہیں، وہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر تو جو ہے وہ بالکل دوسرے طریقے سے یہ والا کام ہو رہا ہے۔ تو اس والی چیز کو جو ہے وہ بچانے کی اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے گھر پر آئیں تو آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو گروانا ہے، اور آپ کے گھر پہ لوگ آئیں گے اس کو، اور اگر گھر پہ لوگ نہیں بھی آ رہے تو ان کو گھر اندر لے کر آنا ہے، اور تمام جو محلے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں پہ، چائے کے ٹھیوں پہ، جیسے ہی یہ شمار کنندہ جو آفیسر ہوتا ہے اور یہ جو بھی اسٹاف ہوگا وہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ لگ جانا ہے، آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو گلیوں میں لے کر جانا ہے، اور جس گھر پہ جہاں وہ آ رہے ہیں وہاں پر پھر اس گھر والوں سے اپنی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی پوری تعداد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وہ گنوائیں، وہ بتائیں، اور اگر گھر کے بڑے یا مرد جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں تو میری بہنوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے میری درخواست ہے، بچوں سے، بچیوں سے میری درخواست ہے کہ جو بھی گھر میں سمجھدار آدمی اس وقت موجود ہے وہ اپنے گھر کے سارے لوگوں کی گنتی پوری کروائے۔ اگر شوہر یا باپ یا بھائی جو ہے وہ کام پر گیا ہوا ہے، اس کام پہ گئے ہوئے آدمی کو بھی گنوانا ہے، اس کو بھی گنوانا ہے، اس لیے کہ بھائی یہ تو ورکنگ ڈے میں آئیں گے تو اس کے لیے انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے، تو بھائی مرد تو سارے گئے ہوں گے کام پر، مزدور پیشہ لوگ، کراچی میں ایسے تباہی بربادی ہے، ہم نے کوئی اتنا تو کما رکھا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں کہ سینسس والا آئے گا آج چھٹی کر لو، ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے۔ تو مزدوری کرتے ہیں لوگ بیچارے، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، تو وہ جو گھر میں لوگ رہ جائیں وہ خدا کے واسطے جو لوگ گھروں میں نہ ہوں ان کی جو ہے وہ گنتی پوری کروائیں۔ میں اگین بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو اس کے معاشی حالات ہیں، پاکستان کسی قسم کا ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے واسطے جو چالاکیاں، ہوشیاریاں 70 سالوں 75 سالوں سے کی گئی ہیں، اب خدا کے واسطے رحم کر دیں، ہمیں گننے سے، صحیح گننے سے نہ کترائیں۔
ہماری گنتی کو جو ہے وہ خراب نہ کریں. ارے بھائی ہمیں گن لو گے، صحیح گن لو گے تو کیا مجھے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ کیا ہمیں گن لو گے صحیح تو کیا ہمیں پاکستان کے آرمی چیف لگانے کا اختیار مل جائے گا؟ ہمیں اگر گن لو گے تو کیا پاکستان کے خزانوں کا اختیار مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لو گے صحیح تو مجھے پانی کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے دواؤں کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے تعلیم کا کوٹا صحیح مل جائے گا. اگر 75 سالوں کے بعد آپ مجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ میں پاکستان میں کس درجے کا شہری ہوں. کیا میرے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا میرے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ میں کس درجے کا شہری ہوں؟ پھر میرا یہ حق بنتا ہے. اگر آپ مجھے گننے سے صحیح گننے سے ڈرتے ہو، اگر آپ میری حلقہ بندی صحیح کرنے سے ڈرتے ہو، اگر آپ مجھے کوٹے پہ بھی کوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر ہم ساری حکومتوں کو چلانے والے، ہم پر یہ الزام ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے اور صحیح الزام ہے کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہیں، تو کیا کریں؟ لڑائی کر لیں ان سے. لڑائی کریں گے ملک خراب ہوگا، ملک ڈسٹیبلائز ہوگا، وہ اگین بلیم ہے ہمارے اوپر. لوگ کہیں گے ان کو تو لڑنے کا شوق پڑا. مفاہمت کرتے ہیں تو حکومتیں ہماری بات نہیں مانتی. پیپلز پارٹی سے ابھی جتنے بھی مفاہمت، جتنی بھی باتیں، ایک بات پیپلز پارٹی نے نہیں مانی، ایک بات نہیں مان رہے. تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کو فریاد کریں؟ تو یہ لوگ اب انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری حق تلفی کا یہ جو بازار گرم ہے، یہ اب اس کو اینڈ ہونا ہوگا. کیونکہ پاکستان نے آج کے حالات پاکستان کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ چالاکیاں ہوشیاریاں کر کے آپ نے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے. آج جو پاکستان کا حشر ہو گیا ہے، آپ نے اس اکانومک انجن، اس کماؤ پوت کو، اس کمانے والی اولاد کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں. جو پورا گھر چلاتا ہے، یہ پاکستان میرا گھر ہے، میں اس کا کمانے والا ہوں سب سے زیادہ. آپ میرے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہو کم گن کر، کم مجھے اختیارات اور وسائل دے کر، اور پھر کہتے ہو یہ ملک بلیڈ کیوں کر رہا ہے. آج اس کرائسس سے اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. اگر پاکستان کو اس کرائسس کو نکال سکتا ہے تو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا، ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا. یہ کراچی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے. ہم کراچی ہیں، ہمارے اوپر توجہ دیجیے خدا کے واسطے. میں یہ ساری باتیں، ساری گفتگو کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی شوق میں نہیں، میں پاکستان کے درد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کی فلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں. پاکستان چلانے والوں کو ہماری باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.